بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، انتہائی اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں پس پردہ بھی اور سب کے سامنے بھی. لیکن بہت ساری خبریں رپورٹ نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے نیشنل میڈیا کو، جو کہ نیشنل میڈیا نہیں رہا، اس وقت مکمل طور پر محکوم ہے اور اس سے اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی خبر آپ نے دینی ہے جس کے بعد ناجائز حکومت اور ناجائز حکمرانوں کی سبکی ہو اور ان کی جو عالمی سطح پر جو بے عزتی ہو رہی ہے، تاریخی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ رپورٹ نہ ہو. اور اس وقت ہر کوئی، ہماری جو ناجائز حکومت ہے، الیکشن چور، ان کو ہر کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی بے عزتی کر رہا ہے. لیکن ایسے کوئی بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے قومی مفادات داؤ پر لگ رہے ہیں اور بہتر ہوگا کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں. مانتے بھی ہیں کہ ہم چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کچھ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سچویشن یہ ہے، اس سے جعلی نظام کو صرف ایک طریقے سے اب بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عدلیہ پر، اور خاص طور پہ اب کیونکہ ہائی کورٹس پہ تو قبضہ ہو چکا، اب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ قبضہ ہو جائے اور ہماری پسند کے ججز اوپر ہم اپنے ججز بھرتی کر دیں. ہائی کورٹ سے اپنی پسند کے ججز اوپر لائیں، سپریم کورٹ میں بٹھائیں اور اپنی اکثریت ثابت کریں، جیسے کہ فروری 2024 کے الیکشن میں کیا کہ فارم 47 جعلی جاری کیے، جو جیتنے والے تھے ان کو ہرا دیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو جعلی فارم دے کے ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا دیا. اور ایز اٹ از وہی پالیسی اور جوڈیشری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو سینئر ججز ہیں، جن کا حق بنتا ہے، ان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے. جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے ان کو نیچے لایا جا رہا ہے، جنہوں نے نہیں بننا تھا، جن کا حق نہیں تھا، ان کو اوپر لایا جا رہا ہے. اور یہ ساری نوازشات اس لیے کی جا رہی ہیں پیشگی ضمانتوں کے ساتھ، گارنٹیز لے کے کہ جناب ہم آپ کو یہ عہدہ دے رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو جو عہدہ دیں گے اس کے بدلے میں آپ ہمیں یہ سب کچھ دیں گے اور ہمیں ہمارے مفادات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہمارا ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ، ذاتی اقتدار، ذاتی اختیار، ذاتی عہدے، یہ ہمارے پاس رہنے چاہیے. یہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے، لیکن اس لڑائی میں پاکستان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. اور پھر اس لڑائی میں، جو کہ بہت ہی فسطائیت والی لڑائی ہے، اب اس میں ایک لال ٹوپی والے بندر کو بھی لے کر آئے ہیں. اور لال ٹوپی والے بندر جو ہیں وہ زہر آلود گفتگو کر رہے ہیں. نہ صرف اس گفتگو کا دین اسلام سے تعلق ہے، نہ ہی دین اسلام کے نظریات سے اس کا تعلق ہے، نہ جمہوریت سے اس کا تعلق ہے، نہ اخلاقیات سے تعلق ہے، اور وہ زہر آلود گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ منافرت وہاں پہ پھیلے پاکستان میں اور وہاں پہ قتل و غارت گری ہو. ایسے جو کردار ہیں، ایسے کرداروں کو بجائے اس کے کہ دبایا جائے، اور یہاں تک معاملہ آ چکا ہے کہ اب ہر کوئی گالم گلوچ جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، ہر گھٹیا کردار کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جعلی نظام بچ جائے. لیکن اس جعلی نظام نے نہیں بچنا. سچویشن اس وقت یہ ہے کہ IMF کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور IMF کا وفد کیا جائزہ لے رہا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے. گورننس کے بارے میں وہ جائزہ لے رہا ہے، کرپشن کے جامع جائزہ کے لیے وہ جائزہ لے رہا ہے. اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں عدلیہ کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت تمام بار کونسلز، تمام بار ایسوسیشن سوائے سرکاری وکلا کے جو گرانٹس پہ چلتے ہیں، جو سرکاری وظیفوں پہ چلتے ہیں، ان کے علاوہ ملک بھر کی جو عدلیہ کی بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، وہ سب کے سب اس جعلی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا، جتنے بھی ہمارے سینئر موسٹ جورسٹ ہیں پاکستان کے ٹاپ کے، وہ سب کے سب اس وقت 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. اور جو عدلیہ پر قبضہ کیا گیا ہے اور PCO عدلیہ لائی گئی ہے غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے، اس کے خلاف وہ مزاحمت کر رہے ہیں. غیر آئینی ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے اور ان
ترامیم کے خلاف پیٹیشنز کو اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ پہلے اپنی پسند کے ججز سپریم کورٹ میں لا کے بٹھا دیے جائیں، اس کے بعد اس مقدمے کا جائزہ لیا جائے۔ تو یہ تو عدلیہ کے بارے میں جب IMF کا مشن جائزہ لے گا تو اس کو بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہوں، لطیف کھوسہ صاحب ہوں، حامد خان صاحب ہوں، فیصل صدیقی صاحب ہوں، اور آپ کے چودھری اعتزاز احسن صاحب ہوں، تمام کے تمام وکلا جو ہیں، بابر اعوان صاحب ہوں، جتنے بھی آپ گن سکتے ہیں ٹاپ کے وکلا، وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں۔ پھر 4 آنریبل ججز سپریم کورٹ کے خط لکھ چکے ہیں، ہائی کورٹ کے جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز خطوط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بار ایسوسیشنز، بار کونسل کے نمائندگان خطوط لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ حرکت فرما رہے ہیں یہ حرکت مت فرمائیں، اور سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کو روکیں اس وقت تک جب تک کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو ان کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد گورننس کیسی ہے جی؟ گورننس ہمارے سامنے ہے، اور گورننس ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، گورننس اشتہاری میڈیا کو اشتہار دے کے چل رہی ہے، برائب دے کے چل رہی ہے، اور یہ ہماری گورننس چل رہی ہے۔ مہنگائی مسلسل اوپر جا رہی ہے۔ کرپشن کا جائزہ لیں گے تو کرپشن میں جتنے میگا تھے جی کیسز، میگا ریفرنس تھے حکمران جماعت، ناجائز حکمران جماعتوں کے، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے واپس لیے جا رہے ہیں یا ان کو بری کروایا جا رہا ہے، اور اس میں تمام کی تمام اس وقت، اور اس میں تمام بیوروکریٹس کے مقدمات ریفرنس واپس لیے گئے ہیں، ملٹری ریٹائرڈ جرنیلوں کے مقدمات واپس لیے گئے ہیں، نیب سے اور چلتے ریفرنس احتساب عدالتوں سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ اس لیے ان کو بہت اچھی طرح IMF کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلا ہے جی معاملہ، گورننس کے بعد عدلیہ کی سالمیت اور آزادی اور کرپشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ خبر دی ہے جناب شہباز رانا صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور ان کی خبر غلط نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ظاہر ہے جب آپ پیسے مانگیں گے تو پیسے کے بدلے میں وہ اپنی شرائط عائد کریں گے۔ تو پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی آزادی اس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے کہ اب IMF جو ہے وہ ہمارے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر جو ہے بڑی امپورٹنٹ تھی جی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کے رکن سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے بیرسٹر علی ظفر نے کہ 10 فروری کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی سینیورٹی کا تنازع کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ حل ہونے تک اجلاس مؤخر کیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ کے 4 ججز بھی اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر چکے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب بھی اس پہ خط لکھ چکے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے خط میں کہا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی ہے، اور ججز کے تبادلے سے تاثر ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے کوئی ناجائز قسم کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مقدمات آزاد منش ججز کے سامنے نہ جا سکیں۔ ایسی صورت میں مناسب یہی ہوگا کہ ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اور سینیٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ خط میں درخواست کی کہ کمیشن نے اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔ انہوں نے ایک راستہ بھی دکھایا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ سندھ اور بلوچستان سے ججز کی، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے ججز کی جو ہے ان کو لایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہاں پہ سینیورٹی تبدیل کر کے، اور جن سینئر موسٹ ججز کو نیچے لے گئے ہیں جو کہ ریگولر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو پیچھے لے گئے ہیں، ان کے اوپر جناب سردار ڈوگر صاحب کو ان کے لا کے بٹھا دیا ہے، اور معاملہ سمپل سی ہے جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ہائی کورٹ ساروں کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی پسند کے فیصلے لینے ہیں۔ تو یہ معاملہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا ہے، لیکن جو ان کے عزائم ہیں وہ بہت ہی خطرناک عزائم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے بروٹ میجورٹی کا ورڈ یوز کیا تھا، اسی طرح سے ہر طرف بروٹیلٹی چل رہی ہے، اور ججوں
اور بار کونسل نے پہلے بار کونسل کے ارکان بھی اس بارے میں لکھ چکے ہیں کہ یہ کام مت کریں، لیکن دیکھتے ہیں، اور اس دن احتجاج کی کال بھی دی ہوئی تھی سارے کے سارے۔ اب ایک اور آتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے جو چوری کیا گیا، وہ الیکشن جو چوری شدہ ہے، مینڈیٹ چوری شدہ ہے، اس کا آڈٹ نہ ہونے پائے، وہ اوپن نہ ہو، اور اس نظام کو کوئی نہ چھیڑے، ایکسٹینشن چلتی رہیں، ناجائز حکومت بے شک چلتی رہے، ملک کو نقصان پہنچا تو ہوتا رہے، لیکن ہماری دکان کھلی رہنی چاہیے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب پتن کی رپورٹ ہے، غیر سرکاری تنظیم ہے، اس نے آڈٹ کیا ہے الیکشن فروری 2024 کا، رپورٹ پہلے سے آ چکی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس پہ ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا، اس پریس ریلیز کی انہوں نے دوبارہ سے مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا موقف۔ پتن نے آرگنائزیشن جو کہ غیر سرکاری تنظیم ہے، انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی کے لیے 265 میں سے 207 فارم 47 میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، یعنی 265 میں سے 207 حلقے جو ہیں 200 فارم 47 وہ جعلی ہیں، ناجائز ہیں، اور اس میں بے ضابطگیاں ہیں 207۔ تو صرف کتنے صحیح ہوئے آپ دیکھیں کہ 265 کل قومی اسمبلی کی نشستیں جن میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، اس میں 265 میں سے اگر 207 نکال دیں تو صحیح فارم 47 صرف نکلیں کہ 58، اور 58 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ فارم 47 صحیح نکلے، باقی 207 غلط نکلے۔ فارم 45 میں سنگین غلطیاں اور رد و بدل بے نقاب کیا گیا ہے، پتن نے یہ بتایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور شفافیت کے لیے آزادانہ آڈٹ کروایا جائے۔ انہوں نے پتن نے یہ چیلنج کیا کہ اگر ہماری رپورٹ اور جو ہم نے آڈٹ کیا ہے اس پہ کوئی اعتراض ہے تو آزادانہ آڈٹ کروا لیا جائے، پتہ چل جائے گا۔ سائنسی تحقیق پر مبنی رپورٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے شائع کی ہے سائنٹیفک طریقوں سے، اور پرفیکٹ جو طریقے ہیں آڈٹ کرنے کے وہ استعمال کیے ہیں، اور ہمارے پاس ہر سب کا ثبوت موجود ہے، اور جو بھی اعتراض ہم نے عائد کیا ہے، جو بدعنوانی اور بے ایمانی اور دھاندلی کے جو 64 ذرائع ہیں، ہر ذرائع کے ساتھ ہم نے ایویڈنس لگایا کہ یہ اس طریقے سے دھاندلی کی گئی اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ اور پتن نے الیکشن کمیشن کو جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا جی سائنسی تحقیق پر ہم نے یہ ساری رپورٹ مرتب کی ہے، اور جس کے لیے الیکشن کمیشن کی رائے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی رائے جانیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ کسی بھی قتل کے مقدمے کی تحقیقات کرتے ہیں، کسی ڈکیتی کی کرتے ہیں، کسی چوری کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ چور کی مرضی کی رپورٹ آپ نہیں سبمٹ کرتے، اور ڈاکو صاحب سے نہیں پوچھتے کہ جناب ڈاکو صاحب آپ نے یہ ڈاکہ کیسے ڈالا تھا بتائیں ذرا، اور وہ تحقیقات پھر آئیو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہم ملزم بھی ہم ہیں، چوری بھی ہم نے کی ہے، ڈکیتی بھی ہم نے کی ہے، ہم سے پوچھیں، اس سارے نظام کے قاتل بھی ہم ہیں، ہم سے پوچھیں کہ کیسی رپورٹ جانی چاہیے۔ تو پتن نے کہا ہے کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، اور حقائق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر انہوں نے کہا کہ موجود ہیں، اور پولنگ نتائج میں رد و بدل بھی کیا گیا، دستخط تک جو ہے وہ غائب کیے تھے، اور ایسے حلقے اس میں تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں کہ آپ 100 ووٹ ہے اگر کسی حلقے میں تو وہاں پہ 102 ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے، 1000 ووٹ کی جگہ پہ 1200 ووٹ کاسٹ ہوا ہے، تو 1 لاکھ کی جگہ پہ 1,12,000 ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ دھاندلی، اور کسے کہتے ہیں؟ یہ دھاندلی نہیں، دھاندلا ہے۔ اسی لیے کل جو ہوئی ہے جی احتجاج ہوا ہے، اس احتجاج میں بھی اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے پنجاب میں پولیس گردی کی گئی۔ تو بہرحال فی الوقت اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔